بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکٹیویزم پہ بات کر رہے تھے اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اور کن معنوں میں ایکٹیویزم کو ہم جو ہے اس پر تنقید کرتے ہیں۔ ایکٹیویزم کو کہہ سکتے ہیں آپ عملیت پسندی، یا مطلب یہ ہے کہ عمل پرستی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس پہ منحصر ہے کہ آپ اور اس ضمن میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ علم اور عمل کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کو سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ یعنی مثلا یہ ہے کہ علم اور عمل کو یعنی قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی شریف میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور قول بلا عمل پر وعید آئی ہے۔ جو لوگ دعوے کرتے ہیں یا علم پر جو ان کے پاس ہے اس کی بنیاد پہ عمل نہیں کرتے یا اس کے خلاف کرتے ہیں، تو یہ مطلب یہ شہادت زور ہے۔ شہادت حق جو ہے آپ کا عمل جو ہے آپ کے علم پر شہادت دیتا ہے۔ تو یہ تو بالکل ایک واضح چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ان علماء کے بارے میں شدید وعید آئی ہے جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے یا اس علم کے برعکس اس پہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن اس تعلق کو سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اور اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ علم بھی ایک عمل ہے، یعنی علم کا حصول تو جب ہم علم کے مقابلے میں عمل کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری یہ نہیں مراد ہوتی۔ سے وہ اصل میں جو ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ ہمارا جو عمل پہ ہوتا ہے کہ عمل کی بنیاد کیا ہے۔ اگر آپ عمل کی اپنی بنیاد علم پر نہ رکھیں تو یہ جو علم ہے اس کے برعکس جو ہے آپ عمل کریں تو وہ چیز ہے جس پر جو ہے وعید آئی، وگرنہ تو علم جو ہے وہ بھی ایک عمل ہے۔ طلب علم ایک عظیم عمل ہے جو فرشتے جو ہے طالب علم کی راستوں پر جو ہے پر بچھاتے ہیں، اور اس میں جیسے کہیں گے نیت اس میں اہم چیز ہے۔ تو اس علم عمل ہے، طلب علم عمل ہے، اور اونچے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ ان معنوں میں بھی کہ جس عمل کی بنیاد علم نہ ہو وہ عمل جو ہے جیسے کہ پچھلی بار ہم نے دیکھا وہ غیر مقبول ہے۔ اور علم ان معنوں میں بھی عمل ہے کہ علم جو ہے عبادت رب ہے۔
عبادت رب ہے، اس لیے نیت یہی ہونی چاہیے۔ اور اس میں صرف مطلب یہ ہے کہ قرآن کا علم تو سب سے اونچا اور حدیث شریف کا علم، لیکن کوئی بھی علم اگر اس کی نیت درست ہے اس علم کے حصول کے لیے بھی آئیں گے تو وہ عبادت رب ہے، چاہے آپ منطق ہی کیوں نہ پڑھیں۔ اگر آپ کی نیت یعنی طبیعت ہی کیوں نہ پڑھیں، یعنی اس میں آپ متعدد نیت، یعنی خدا کی کائنات کو سمجھنے، فہم، وہ خود عبادت اس میں، اور اس سے خلق خدا کو فائدہ اٹھانے کی نیت، دینے کی یہ نیت، یہ خود ایک نیت، تو دو نیت ہو گئی، ایک اس کے مسلمانوں کے دفاع کے لیے، جہاد کے لیے، یہ ساری نیتیں صرف ایک، یعنی طبیعت کے علم آپ اگر پڑھیں تو اس کو کر سکتے ہیں۔ تو علم جو ہے عبادت ہے، اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، امام مدینہ امام مالک، اسلام میں قرآن مجید کے بعد جو ہماری قدیم ترین کتاب ہے موطا امام مالک، اور حضرت شاہ ولی اللہ کے مطابق وہ قرآن کے بعد جو ہے صحیح ترین کتاب ہے، اور امام بخاری کی صحیح بخاری میں پوری امام موطا شامل ہے، یعنی تقریباً۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی اگر اس کو قتل کی سزا ہوئی ہے، وہ اور اس کا قتل کا وقت قریب آ گیا ہے، سزا کا وقت، اور اس کو مہلت دی گئی ہے کہ ایک آخری کوئی بھی کام کرے، تو وہ کیا کام ہو سب سے بہتر؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ علم حاصل کرے، علم حاصل کرے۔ تو آپ سے کہا گیا کہ اس کے پاس عمل کا تو وقت نہیں ہوگا، تو فرمایا کہ علم خود ایک عبادت ہے۔ تو ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ علم جو ہے بھی عمل ہے، اور وہ سب سے بڑا عمل ہے، عبادت۔ اور ان معنوں میں وہ جس کو ہم عمل کہتے ہیں علم سے الگ، اس سے بڑھ کر عبادت ہے، کیونکہ عمل کی بنیاد اگر علم پر نہ ہو تو وہ عمل جو ہے وہ عبادت نہیں ہو سکتا، تو پھر جو ہے گمراہی ہوگا یا خواہش نفس ہوگا۔ تو علم کا بڑا مقام ہے، اور انہی معنوں میں جو ہے علماء جو ہے وارث انبیاء ہیں، کیونکہ انبیاء جو درہم و دینار نہیں چھوڑتے، بلکہ علم چھوڑتے، اور جو لوگ وہ انبیاء کا علم حاصل کرتے ہیں وہی ان کے ان معنوں میں وارث ہوتے ہیں۔ فرمایا میرے علماء کی امت کی مثال جو ہے انبیاء بنی اسرائیل کی، کیونکہ انبیاء بنی اسرائیل اگر ایک نبی چلا جاتا تھا اللہ کے ہاں تو پھر دوسرا نبی اس کی جانشین ہوتا تھا، لیکن آپ کے بعد کیونکہ کوئی نبی نہیں ہے تو آپ کے مشن کو جو ہے علماء ہی جاری کرتے ہیں، اور آپ کا مشن علم ہی ہے، اور اس علم کی بنیاد پہ عمل۔
تو جو علماء ربانی ہیں، جو راسخین فی العلم ہیں، ان معنوں میں وہ مسلمانوں کے قائد ہیں، کیونکہ مسلمانوں رسول اکرم قائد ہیں، اور پھر اگر کوئی قائد ہے تو وارثین انبیاء، اور اس قیادت کی بنیاد جو ہے علم ہی ہے، کیونکہ اسی بنیاد پہ وہ وارث ہیں انبیاء کے۔ اور کیونکہ رسول اکرم خاتم نبیون اور افضل ترین نبی اور افضل ترین مخلوق ہیں، اور ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ آپ علم کے بھی اعلیٰ ترین مقام پر ہیں۔ ان معنوں میں جو علم کے اعلیٰ مرتبوں پہ ہیں وہ آپ کے وراثت کے بھی زیادہ قریب ہیں، اور آپ کی جانشینی کے بھی زیادہ مستحق ہیں۔ ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو اولو الامر ہیں، جو اصحاب امر ہیں، اس کی شرط ہے، یعنی مسلمانوں کے قائد کی، کہ وہ مجتہد ہو فی دین اللہ، اللہ کے دین میں مجتہد ہو۔ اجتہاد جو ہے مسلمانوں کی امارت کی شرط ہے، یعنی امارت عامہ جس کو کہتے ہیں۔ اور اگر مطلب یہ ہے کہ مجتہد نہ ملے تو پھر مطلب یہ ہے کہ یعنی کیونکہ امیر کی اور بھی شرائط ہیں، یعنی مطلب یہ کہ وہ قیادت کا اہل ہو اور اس کو یعنی انتظامی صلاحیتیں بھی ہوں، تو اگر یہ ایک شخص میں جمع نہ ہو تو پھر مطلب یہ کہ اس شخص کو پر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ مجتہد کے مشورے پہ عمل کرے، ورنہ اس کی عمارت جو ہے مطلب یہ ہے کہ دنیاوی عمارت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں۔ اور اقامت دین کا کام ان معنوں میں رسول اکرم کی جو اسلام کے مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ ترین کام ہے، کیونکہ یہ رسول اکرم کی کمیشن ہے اور آپ کی جانشینی کے طور پر یہ کام انجام دیا ہے۔ تو اس اقامت دین کے جو قائدین ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم کے اعلیٰ ترین مقامات پر، کیونکہ اگر آپ علم نہ ہوگا تو کس دین کی اقامت آپ کریں گے؟ اور اس میں علم جو ہے دین کا علم اور وسائل کا علم دونوں شامل ہے، لیکن مطلب دین کا علم جو ہے اہم ترین ہے، کیونکہ دین مقصد ہے اور باقی ہر چیز وسیلہ ہے۔ تو اگر آپ اقامت دین کی تحریک یہ قائم کیا ہے تو اس کے قائدین یعنی رسول پاک کے وارث ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء ہوں، اونچے درجے کے علماء، انہوں نے جو ہے وہ تحریک جو ہے، یا اگر وہ علماء نہیں ہیں تو پھر مطلب یہ علماء کے زیر سایہ رہ کے ان کے مشورے سے کام کیجیے۔ یعنی علماء کی شورا ہو جو آپ کے تمام کاموں پر جو اس کی علمی بنیاد ہے اس پر، اور نہ صرف قائدین بلکہ تحریک کے کارکنان جو ہیں وہ علم حاصل کرنا ان کا سب سے اہم مقصد ہو، تاکہ پھر اسی بنیاد پہ ان کا عمل جو ہے علم کے مطابق ہو سکے، عمل جو اقامت دین کا عمل ہے۔ تو جب ہم ایکٹیویزم کی بات کرتے ہیں تو اس کی یہی بات کرتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصد تو اقامت دین ہے، لیکن آپ کو دین کا علم نہیں ہے، یا گہرا علم نہیں ہے، یا اس سطح کا علم نہیں ہے، یا آپ کے قائدین جو ہیں علماء نہیں ہیں، یا ایسے لوگ نہیں ہیں جو علماء کے زیر اثر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو یہ سب عملیت پسند ہے۔ یعنی آپ کہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اقامت دین ہم کر رہے ہیں، یعنی ہم حکومت حاصل کر رہے ہیں،
پھر جو ہے مطلب یہ حکومت آ جائے گی تو اس کے بعد دین جو ہے قائم ہوگا. لیکن یہ کہ حکومت کا اگر مقصد اقامت دین ہے تو مطلب یہ ہے کہ دین کا علم جو ہے اس کے لیے ضروری ہے، اور اس کے کارکنان یعنی اس کو کام کرنے والے، اور پھر وہ جب بن جائے گی تو اس کو چلانے والے بھی وہی ہونے چاہیے جن کو علم دین گہرا اپنے اپنے شعبے میں حاصل ہو. اور اس کا اصل طریقہ تو یہی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ حکومت جو ہے معاشرتی سطح پہ ایک پیرالل حکومت قائم ہو مساجد خانقاہ کے نظام میں، جو عدلیہ اور پولیس کے متوازی جو ہے علماء کی حکومت، یعنی لوگ جو ہے علماء کے پاس جائیں عدلیہ کے پاس جانے کی بجائے، اور محلے کی جو پولیس کا نظام ہے وہ مساجد اور اسلامی کارکنوں کے ہاتھ میں ہو، اور یہی ادارے بنیں گے جو بالآخر جو ہے موجودہ حکومتوں پہ غالب آ جائیں گے. تو آپ ان اداروں کو کیسے چلائیں گے اگر آپ کے پاس علم نہیں ہو؟ ورنہ تو صرف یہ نعرہ بازی ہوگی، اور یعنی عام سیاست جیسے دوسرے لوگ سیاست کرتے ہیں. صرف یہ ہے کہ آپ کے مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو نعرے بازی ہے وہ مختلف ہوگی. تو یہ ہے پہلی چیز. تو ایکٹیویزم وہ ہے جس کی بنیاد علم پر نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ ناکافی علم پر ہو، یا جو لوگ یعنی ان کے پاس کچھ اطلاعات تو ہوں لیکن وہ عالم دین نہ ہوں، دینی علوم میں رسوخ نہ رکھتے ہیں. اور نہ صرف یہ علم بلکہ علماء مطلب یہ ہے کہ اولیاء بھی ہوں، یعنی علم مکاشفہ، کہ کسی نہ کسی درجے پہ ہوں، تاکہ ان کا جو مابعد و طبیعتی حقائق ہیں ان کے ساتھ کیسا روحانی ربط ہو کہ وہ اس مادی دنیا سے اوپر اٹھ کر حقائق کو دیکھنے کے قابل ہو سکیں. اور اسی بنیاد پہ پھر جو ہے وہ مادی دنیا ان کے سامنے ہیچ ہو، اور اس کی بنیاد پر مطلب یہ ہے کہ وہ مومن کی جو فراست ہوتی ہے جس سے وہ جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ حاصل ہوتی ہے انہی ریاضت کے بعد، جو علم تصوف اور علم مکاشفہ سے حاصل ہوتی ہے. تو ہم جس کو کہہ رہے ہیں علماء، وہ علماء جو اولیاء بھی ہوں، یعنی وہ علم ظاہر اور علم باطن کا مجموعہ. علم باطن سے مراد ہے علم احسان، علم قلب، علم تزکیہ نفس. اور علم تزکیہ نفس کی بنیاد میں عمل ایک اہم چیز ہے، کیونکہ اس کی بنیادی ریاضت اور مشاہدہ اور تربیت پر ہے. اور مطلب یہ کہ تحریک اسلامی کا ہر کام کسی نہ کسی سطح پہ عالم، اور کسی نہ کسی سطح پہ ولی اللہ، اور قیادت پھر اس سے اونچی کے سطح کے علماء اولیاء اللہ. ایسے ہی مطلب یہ ہے کہ اسلامی جد و جہد جو ہے تاریخی طور پہ پنپتی ہے، اور اب بھی اگر پنپے گی تو اسی بنیاد پہ ہوگی. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے جدیدیت کے اثر میں اور یعنی استعمار نے ہمارے ہاں یہ بات بٹھائی کہ اگر آپ کو انگریزی نہ آتی ہو اور آپ جدید علوم کے ماہر نہ ہو تو آپ موجودہ ریاست کو نہ چلا سکتے ہیں، نہ جد و جہد میں کامیاب ہو سکتے. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو جن کو دین کا سطحی علم تھا لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ ایم اے، بی اے، پی ایچ ڈی یا انجینئر ہیں یا ڈاکٹر ہیں، ان کو آگے بڑھا دیا. یعنی یہ استعمار کی یعنی بالکل یعنی اس کے مروبیت کی ایک داستان ہے. اور علماء کو مطلب یہ ہے کہ ہیچ سمجھا، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ ان کا لباس مختلف ہے، یا وہ جس زبان میں بات کرتے ہیں وہ پرانے زمانے کی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ناکارہ لوگ ہیں، کیونکہ یہی انگریز نے سکھایا ان کو، یعنی پڑھو فارسی بیچو تیل.
اور یہ مطلب پوری ایک انگریز اور اس کے گماشتوں علماء کے خلاف جو اس کا اثر جو ہے اسلامی تحریکوں پہ ہوا. لیکن آپ دیکھیے کہ مطلب تحریک حاضر میں دیکھیں دو ہی اسلامی تحریکیں مطلب یہ ہے کہ پچھلے 50-60 سال میں کامیاب ہوئی ہیں. ایک طالبان کی تحریک ہے اور ایک ایرانیوں کے شیعوں کے، اور وہ ساری علماء کی تحریک. یعنی اور 40 سال سے آپ ان کے بارے میں جو بھی کہیں مطلب انہوں نے دکھا دیا ہے کہ علماء کیسے حکومت کرتے ہیں دونوں نے. اور ان میں جو کمیاں آتی ہیں وہ اسی کو نہ پائیں کہ وہ علماء کے ہاتھ سے قیادت اتنی نہیں رہی تھے ایران میں. تو یہ چیز ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ علم جو ہے عبادت ہے، اور اقامت دین انبیاء کی وراثت ہے، اور انبیاء کی وراثت علم سے حاصل ہوتی ہے. علماء ہی وارثین انبیاء، علماء ربانی، یعنی علماء جو اولیاء بھی ہو. اور ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے انبیاء کی وراثت میں سے کچھ نہ کچھ ہماری، یعنی مسلمانوں کا ہر آدمی. اور اگر آپ ہراول دستہ ہیں مسلمانوں کا تو آپ تو مطلب یہ آپ کے اندر جو ہیں علماء اور اولیاء اللہ بہت ہونے چاہیے. ورنہ مطلب یہ کہ آپ کس بنیاد پہ لوگوں کو بلائیں گے، کس طرف بلائیں گے. تو یہ ہے، اس کو جاری رکھیں گے.